ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا، لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں، تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے، میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے، میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر، اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی، اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی، اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے، عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا، عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا، سب جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے تھے، اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے، اگر تم بزرگ تھے، تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے، اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے، یہ فورن ایجنٹ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے، اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے۔ اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا، یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا، یہ جتھے بھی لے کر آئے گا، یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا، یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا۔ اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا، یہ عدالت کو دھمکی سے، اسلحے سے، غنڈہ گردی سے، دہشت گردی سے، بدماشی سے ڈرا رہا ہے۔ اور کل کیا ہوا؟ کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے۔ ایک چوہا عدالت گیا اور لاہور سے لے کر، زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک، ٹرائل کورٹ تک اسلحے سے لیس، جتھوں سے لیس، گنڈوں سے لیس، ڈنڈوں سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا، کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے، کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں، کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایویڈنس دوں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ کل عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پولیس نے 2 دن سے زمان پاک میں، اور کل جو کوشش کی، ایک دہشت گرد نے جو پلان کیا، جو کنسیو کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اور وہ آپ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے اس سے آگے موضوع پہ بات کرتی ہوں۔
کی گاڑیوں کے اوپر یہ حملہ کل، اس سے پہلے جو زمان پاک میں ہوا ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ معاشرے کی حفاظتی ضمانت پولیس ہے جس کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ آور ہے. اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کس طرح توڑ کے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ڈوب رہی ہے. یہ وہی حفاظتی ضمانت جو معاشرے کی پولیس ہے، وہ اس دہشت گرد کی وجہ سے، اس ریاستی حملہ آور کی وجہ سے، جو اپنے دہشت گرد گروہ کے ذریعے، غنڈوں کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، غلیلوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے آج اس ضمانتی معاشرے کی ضمانت جو حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہے. یہ سیاسی تنظیم، یہ سیاسی جماعت، یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، اور یہ مناظر کیوں ہیں؟ پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس عدالت کے احکامات، ان کے اریسٹ وارنٹس کے اوپر احکامات پر عمل کروا رہی تھی. اب بات صرف اتنی ہے کہ وہ کورٹس جہاں چڑی پر نہیں مارتی تھی، وہ کورٹس جہاں مائی لارڈ کہا جاتا تھا، وہ کورٹس جس میں اگر 1 منٹ کی تاخیر ہوتی تھی تو بیل کینسل ہو جاتی تھی، وہ کورٹس جہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سسیلین مافیا گاڈ فادر اور ڈان کے آوازیں آتی تھیں، جو وہ وزیر اعظم جو قانون کے آگے پیش ہو رہا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں. اور آج کیا ہو رہا ہے کورٹس میں؟ آج کورٹس میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، ڈنڈے، اسلحہ، غنڈے، دہشت گرد، پیٹرول بمز وہ برسائے جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی میں رجسٹرار کو بھیج کر اٹینڈنس لگانے کے لیے عدالت درخواست کر رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس؟ عدالت کی محافظ بھی پولیس ہوتی ہے، انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے. تو جو پولیس عدالت کی حفاظت کرتی ہے اس کی رٹ کو اگر عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو پھر اس ملک میں صرف خانہ جنگی ہوگی. اس ملک کی ہر گلی کا اپنا قانون ہوگا، اس ملک کے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے، ہر گلی سے جتھے غنڈے دہشت گرد نکل کر عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، پولیس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے. یہ چیز یہاں رکے گی نہیں. اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک لاڈلے کو یہ تحفظ دے کر، ایک لاڈلے کو یہ رعایت دے کر اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل، ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، مجھے بلاؤ گے تو میں کہوں گا او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو، اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ گنڈے لے کر، گلیلے لے کر، پتھر لے کر، اسلحہ لے کر، دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے. یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے، ہر گلی سے جتھے نکلیں گے، غنڈے نکلیں گے جو قانون، آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے. اور اس کے بعد انصاف کی، قانون کی اور عدلیہ کی پر اسرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے، پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے، عمران خان، ملک کی اس تباہی کا، ملک کی اس میں آگ لگنے کا، ملک کو تقسیم کرنے کا، جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا، پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا، یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا، آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. آج پاکستان میں آئین کو، قانون کو، ریاست کی رٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور عدالتوں سے ریلیف کا بنڈل پیکج لے کر جا رہا ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو, کس دہشت گرد کو, کس گنڈے کو, کس ملزم کو آج تک یہ رعایت ملی ہے کہ وہ لاہور سے چلے دہشت گرد لے کر, گنڈے لے کر, غلیلیں پتھر لے کر اور پہنچے عدالت؟ نہ عدالت کی کوئی کھڑکی بچے, نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے, نہ عدالت کا کوئی کیمرہ بچے, نہ عدالت کا کوئی سیکیورٹی انفراسٹرکچر بچے. راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے, پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے, پولیس والوں کے سر توڑے, ریاست کی رٹ کے سر توڑے, اور اس کو یہ رعایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو, تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے گی, اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جا رہا. پولیس تو اس کو لینے گئی تھی, آپ نے اس کو ریلیف دے کر پولیس کی اس رٹ کا قتل کیا. کوئی عدالت آج سو موٹو لینے والی نہیں ہے. جو چڑیا کے پر مارنے پہ سو موٹو لیے جاتے تھے, آج اس دہشت گرد کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں. جیسے اس دن کہا تھا کہ وہ غاروں سے دہشت گردی کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا عمران خان پیش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تلاشی دینے کے لیے. یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں. پوری دنیا میں آج کیا جا گھسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشت گرد سر پھاڑ رہا ہے, اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے, اس کے گھر سے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ برآمد ہو رہے ہیں. وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے, انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو. اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں, جو کیسز جھوٹے ابھی بھی بچ گئے ہیں, وہاں ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہے. ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گواہیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے. لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریاست حکومت کا نام نہیں ہے. ریاست پارلیمان, عدلیہ اور حکومت کا نام ہے. اور ان تینوں پلرز آف اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کی, ریاست کی رٹ کے محافظ ہیں. اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا, جنگل کا قانون ہوگا, ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا. پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا. اب آپ ذرا چلائیں دوسری طرف ایک ویڈیو اور, جو مورچہ ہے نا دہشت گردوں کا مورچہ جس کو زمان پاک کہتے ہیں, وہاں سے کل عدالتی حکم نامے کے اوپر, عدالتی سرچ وارنٹس کے اوپر کیا چیزیں نکلی, ذرا وہ دیکھیں. قائد یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر ہے؟ یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے. کیا نکلا ہے کل عمران خان کے گھر سے؟ پیٹرول بم, کلاشنکوف, اسلحہ, بنٹے, غلیلیں, خود دہشت گرد, اندر سے پولیس پر فائرنگ, پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ہتھیار. یہ ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں. کورٹ کے آرڈر پر
یہ سرچ وارنٹ نکلا ہے جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے. اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں, جو پیٹرول کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں, جو پیٹرول بم بنانے کے لیے, جو خود ان کے ایم پیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول خریدو, ڈنڈے خریدو, گلیلیں خریدو, پتھر لاؤ, توڑو, وہاں اندر جمائیں. کیوں جمائیں؟ اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے. جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی, ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا, تم نے بھیجا, وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا. جب مریم نواز رائیونڈ کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر, بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئیں. تب چار دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے, کلاشن کوف برآمد ہوئی تھی, گلیلیں برآمد ہوئی تھی, دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر, بیڈ روم کے اندر, اس کے بیڈ روم میں نیب میں کیمرے لگوائے. تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتا. جو چار دیواری کے اندر اسلحہ رکھے, کلاشن کوف رکھے, پیٹرول بم رکھے, غلیلیں رکھے, پتھر رکھے, اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتا. وہ تو دہشت گرد ہے. پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے, یہ دہشت گرد ہے. اس کی ذہنیت دہشت گرد ہے. جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر, پتھروں سے لیس, گنڈوں سے لیس, آئین کو رونتا ہوا, قانون کو توڑتا ہوا, عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا, صرف اس لیے کہ کل فرد جرم عائد نہ ہو, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو. تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. پیش تو وہ ہوتے ہیں, پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر, پیش شہباز شریف ہوا تھا, پیش حمزہ شہباز ہوا تھا, خواجہ آصف ہوا تھا, سعد رفیق ہوا تھا, سلمان رفیق ہوا تھا, مفتاح اسماعیل ہوا تھا, احسن اقبال ہوا تھا. پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں, جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں, ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں. پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. تم جیسا دہشت گرد, تم جیسا چور, تم جیسا غنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں. آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے. تم یہ جواب دو کہ کورٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے. تم اس کا جواب دو. تم کورٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کورٹ کیوں بلایا جا رہا ہے. میری جان کو خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لیے کورٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر کل کا کیا ہوا؟ صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے, یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا. یہ جھوٹا ہے, یہ فراڈ ہے, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے سب چوریاں ڈاکے کیے. یہ ٹیرین کا والد ہے, اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس لیے یہ پیش نہیں ہوتا. اور مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے. اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آ گیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا. تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے اور انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص پولیس اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے اور آپ اس کو گاڑی میں بھیج کر وہ سہولت دیتے ہیں جو ملک کی تاریخ میں آج تک
قانونی تاریخ میں, آئینی تاریخ میں, آج تک عدالتی تاریخ میں وہ سہولت کسی گنڈے کو, کسی مجرم کو, کسی قاتل کو, کسی دہشت گرد کو نہیں دی. اچھا میڈم بتائیے گا منیش صاحب کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد کے لوگ تھے, اسلحہ برآمد ہوا, کیونکہ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہاں سے اسلحہ برآمد کرنے گئی تھی لیکن ٹھنڈے مشروبات جو ہیں وہ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کی تصویر انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی. کیا کہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے پیٹرول بم جو پولیس والوں پہ پھینکے جائیں وہ ٹھنڈے مشروبات ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے مشروبات اور منشیات کوئی اور ہوتی ہیں. ان کے لیے یہ مذاق ہے, ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ پولیس والوں کے پیٹ میں گولی مار دو, لانگ مارچ بند ہو جائے گا. اور وہ آج 6 بچے یتیم بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ اندر سے سوشل میڈیا پہ ٹرولز اور جھوٹی تصویریں لگا دو, لیکن آج میرے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج ملک کے اندر جو جنگل کا قانون ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. الفت بات کریں, میں آ رہی ہوں, سب کو دوں گی. آپ کا نام الفت ہے؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی اپنا جواب دے دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے تیز, سب سے زیادہ کسی کو ریلیف ملا ہے تو پرسوں لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا گیا 8 منٹ میں 8 ضمانتیں. تو میں نے آج خود جو پریس ٹاک کی ہے, میں نے تو یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں عدالت پیش نہیں ہوں گا, وہ نہیں ہوا. اور ہم یہ کہتے تھے کہ وہ پیش نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہ چوریاں کی ہیں. تو آج عدالت کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے, آج ملک کے قانون پہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ معاشرے کی جو ضمانت ہوتی ہے, جو حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے, پولیس اس کے سر پھاڑ کر, ہونڈا گردی کر دہشت. لیکن میں جیسے میں نے پہلے کہا, کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہتی ہوں, آج یہ ڈفرینشیٹ کیا ہے میں نے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی اور ایویڈنس کے ذریعے بھی کہ یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے. ایک تو یہ ہم کہتے تھے یہ چوہا ہے, یہ گیدڑ ہے, یہ عدالت پیش نہیں ہوگا, یہ قانون سے ڈرتا ہے, یہ اپنے جرائم سے ڈرتا ہے, یہ اپنی کی ہوئی چوریوں سے ڈرتا ہے, یہ اس بچی سے ڈرتا ہے جس کو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا, اور وہی ہوا. لیکن یہ اب یہ عدالتوں پہ, قانون پہ, ترازو کے اس پلڑے کے اوپر سوالیہ نشان ہے جو برابر نہیں ہو رہا. جی ریاست کو ہر صورت میں اپنی ریٹ منوانی چاہیے, لیکن کل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی لیڈر ایک سابق وزیر اعظم کے گھر پر جس طریقے سے کریگوں سے اس کے دروازے توڑے گئے, اگر خدا نہ کرے ماضی میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی آئین پاکستان کے تحت ہوگا. اور دوسرا یہ بتائے گا کہ آئی جی پنجاب آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, غلط بیانیاں دے رہے ہیں. پیٹرول بم پلاسٹک کی بوتلوں میں بن نہیں سکتا, وہ شیشے کی بوتلوں میں ہوتے ہیں, اور اب تک جو بوتلیں دکھائی جا رہی ہیں وہ پلاسٹک کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پیٹرول بم کس میں بنتا ہے یہ عمران خان جانتا ہے. بوتلیں پلاسٹک میں آتی ہیں یا شیشوں میں پیٹرول آتا ہے یہ بھی عمران خان جانتا ہے. ہم نے نہ کبھی زندگی میں پیٹرول بم بنائے ہیں, نہ ہم ایسی کوئی انٹینشن رکھتے ہیں. یہ جو دہشت گردی کی لیبارٹری ہے یہ زمان پارک میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے. اور دوسری بات کہ زمان پارک کے اوپر جو سرچ وارنٹس ہیں وہ کورٹ آرڈرز کے اوپر احکامات کے عمل درآمد کیا گیا ہے, اور یہ کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو 2 دن پیٹرول بمز چلتے رہے ہیں, جو دہشت گرد فائرنگ کرتے رہے ہیں, جو کلاشن کوفز کی آوازیں آتی رہی ہیں, جو پولیس پر فائرنگ کی آوازیں آتی رہی ہیں, جو بنٹے پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں, جو پتھر پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں, اس لیے وہ سیاسی جماعت کے لیڈر کا گرد نہیں بلکہ ایک دہشت گرد کا مورچہ تھا جس پہ کورٹ نے آرڈر دیا تھا اور تلاشی ہوئی تھی, اور وہی نکلا جس کا خطرہ بھی تھا اور جس کا یقین بھی تھا. کیا لائٹ پنجاب میں
درخواست جمع کرائیں اس فورم پہ جہاں 8 منٹ میں 8 ضمانتیں آ جاتی ہیں. یہ درخواست کی ضرورت نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی ایک دہشت گرد کے خلاف سو موٹو کی ضرورت ہے. دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ملک کی تاریخ میں. یہ دہشت گرد کو کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. ریٹ چیلنج کیا جا رہا ہے عدالتوں کی. یہ عدالت کی ریٹ ہے جس کو چیلنج کر رہا ہے گنڈا اور دہشت گرد, جس کو کرنے کی ریاست عدالت ہوتی ہے, ریاست حکومت ہوتی ہے, ریاست پارلیمان ہوتی ہے. ان تینوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی ریٹ کی حفاظت کی جائے. تو آج عدالت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے, سب کے لیے. میں ادھر ہی ہوں. سیاست نہیں چل رہی, عدلیہ آپ کے بقول نہیں چل رہی, تو کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ اب طاقت کا توازن بیلنس کرنے کے لیے یا تو آپ میاں نواز شریف صاحب کو یہاں لائیں پاکستان میں, یا آپ الیکشن کروا دیں تاکہ عوام سے نیا مینڈیٹ. میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ آپ کا ضرور اس پہ عمل درآمد کراؤں گی. جی بہت لمبا تھا, ریپیٹیشن بھی تھی. آپ نے وہ لیمنیڈ پیا تھا اس بوتل کے اندر سے, پیا تھا؟ او بھائی میرے بھائی میری بات سنیں, اگر آپ اس میں تفریق کر لینا, کیونکہ آپ کے پاس وہ قلم ہے, آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, 4th پلر آف اسٹیٹ ہیں آپ. اگر آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے, اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے, اور اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ اور تقویت دیں گے, تو پھر آج ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب کورٹ میں گئے میں, اور کیا وارنٹ جاری کرنے کے بعد رانا ثناءاللہ کے گھر سے بم کی بوتلیں نکلیں؟ کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے؟ کیا کورٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا؟ کیا پولیس والوں کے گلیلوں سے سر پھاڑے گئے؟ کلیشن کوف رانا ثناءاللہ نے نکال کر پولیس والوں پر حملہ کیا؟ رانا ثناءاللہ صاحب کورٹ گئے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بیل کے لیے. بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا بائسڈ ہے, اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. آپ صحافی ہیں, آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ پریس ٹاک کیا. دوسری بات میں آ رہی ہوں اس پہ بھائی میرے, میں آ رہی ہوں. اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کے سارے سوال سن لیے, ٹھیک ہے, میں نے سب سنے آپ کے سوال, اس کا جواب بھی سنے. ذرا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں, ورنہ بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ دکھایا جو آپ کی آنکھوں نے, اگر کل آپ بطور رپورٹر زمان پاک میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا. یا تو آپ کہہ دیں کہ وہاں جشن بہاراں کا میلہ تھا, یا آپ کہہ دیں کہ وہاں کل میراتھن ریس تھی, یا وہاں کل گراؤنڈ زمان پاک کا PSL کے لیے استعمال ہو رہا تھا. آپ نے وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں پہ آپ کے چینلز نے دکھائیں. آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو جلتے ہوئے, پولیس والوں کے سر پھٹتے ہوئے, اور کلاشن کوف اور ڈنڈے اور پیٹرول کی بوتلیں دکھائیں. تو پھر آپ کی رپورٹنگ بھی باعث تھی. آپ کو وہاں جشن بہاراں کے ڈھول دھماکے دکھانے چاہیے تھے جو وہاں ہو رہا ہوگا, جو سارے 40 سے زائد TV چینلز کے اوپر چلا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی رپورٹس تھیں.
اس بات کا اظہار وہ کر لیتے ہیں ایڈمیشن کہ جی ٹھیک ہے میں نے جو دکھائی وہ سارا پاکستان میں کل زمان پاک میں نہیں ہوا, کل وہاں ایک جشن بہارا ہو رہا تھا جو میں نے نہیں دکھایا. تو اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے چینل نے بھی کل یہ رپورٹنگ دکھائی. دوسری بات, آج توشہ خانہ کی جو میں نے گھڑیوں کی بات کی ہے وہ مریم اورنگزیب سوال نہیں پوچھ رہی, وہ سوال اسلام آباد کی سیشن ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے عمران خان سے, جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, اس لیے وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے. ہاں جی, آپ سوال میں آتی ہوں آپ کا, اور لاسٹ کوشچن ہے آپ کا جی. دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی, سیاست دانوں سے سیاست دان بات کرتے ہیں. جن کے ہاتھ میں کلاشنکوف ڈنڈے غلیلیں ہوتی ہیں وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے. میرے خیال میں بار ایسوسیشنز تب آئیں گے جب عدالتوں کو اپنی حفاظت اور اپنی وقار اور اپنے تقدس کا خیال ہوگا. جی عمران خان کی دہشت گردی کے ایما پر اس کو یہ سہولت کاری دی جا رہی ہے. اور کل میں نے سوال کیا تھا کہ کیا انصاف کلاشنکوف اور دہشت گردی سے خوف زدہ ہے, تو آج مجھے یہ یقین آ گیا کل کے بعد کہ واقعی پاکستان میں انصاف غلیلوں, دہشت گردوں, ڈنڈوں اور کلاشنکوف سے خوف زدہ ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک منٹ خاموش جی. کورٹ آرڈر تھا, نہ کہتی کورٹ تو نہ جاتی پولیس. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.